بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جب صلیبی جنگیں چل رہی ہیں، صلیبی جنگیں شاید سمجھ نہ پائیں آپ، یہ عیسائیوں مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ چلی تھی جو 400 سال تک چلتی رہی، اختتام ہوا صلاح الدین ایوبی کے ذریعے فتح کے ذریعے۔ جب اس زمانے میں اب 400 سال میں تو 10 لوگ خلیفہ بدلے، تو ایک موقع ایسا آیا کہ فوج کے ذمہ داروں نے اطلاع کی خلیفہ کو کہ صاحب نوجوان جو ہے فوج میں نہیں آ رہے ہیں، اور چونکہ خلافت کا زمانہ تھا تو خوشحالی بہت تھی، تو نوجوان بھی عیش و مستی و زندگی، جیسے آج کل وی آر ویری مچ ہیبیچول کہ ہم ہر طرح کے مزے لینا چاہتے ہیں، تو ویسے وہ بھی نوجوان اپنا انجوائے کر رہے تھے زندگی کو، فراوانی تھی، کوئی فکر بھی نہیں تھی، فوج لڑ رہی تھی، اس کا ایک دھاک جمی ہوئی تھی پوری دنیا پر، تو کوئی فکر نہیں تھی، بے فکری کی زندگی میں نوجوان فوج کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ تو وہ صورتحال جب کمانڈرز نے خلیفہ کو لکھا تو خلیفہ نے ایک خط ائمہ کرام کو لکھا، یہاں ہمارے امام صاحب بھی موجود ہیں، جتنی بھی بڑی مساجد تھیں عالم اسلام کی سب میں وہ خط پہنچا، اور اس خط میں انہوں نے لکھا کہ محترم امام صاحب، ہماری امت اس وقت بہت نازک حالات سے گزر رہی ہے، نوجوان فوج کی طرف راغب نہیں ہیں اور وہ زندگی کے مزے لوٹنے میں لگے ہیں، اور ہمارے ریزرو جو فوج ہوتی ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے، اگر دشمنوں کو کسی وقت اندازہ ہماری کمزوری کا لگ گیا تو پوری دنیا میں چاروں طرف سے حلہ بول سکتے ہیں اور ہماری حالت بہت ناگفتگو ہو جائے گی، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نوجوانوں کو فوج میں بھرتی کے لیے ابھاریں، جذبہ دیں ان کو۔ یہ خط انہوں نے ہر بڑی مسجد کے امام نے پڑھا۔ ایک شہر کا ذکر کیا انہوں نے کہ اس شہر میں مسجد بہت بڑی تھی، اس کے صحن میں آ کر کے امام نے کوئی چبوترا تھا، اس میں کھڑے ہو کر کے ایک خط پڑھا زور سے، اور بہت جذب و کیف میں امام نے بہت ہی ولولہ دیا لوگوں کو، حالات کی نزاکتوں کا احساس بھی دلایا۔ بغل میں مسجد کے ایک احاطہ بنا ہوا تھا، اس میں خواتین بھی آتی تھیں، تو خواتین نے بھی وہ خط سنا، تو شدت احساس میں ایک لڑکی تھی اس میں نوعمر، جس کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ شدت احساس میں پھوٹ کر رونے لگی، تو جو بغل میں خواتین تھیں وہ بڑی خوش ہوئیں کہ کم سے کم ہماری بیٹی کے اندر اتنی غیرت ہے، اتنا جذبہ ہے اس کے اندر، بس مان اس کے دل میں کوئی بات آ گئی بس مسکرانے لگی، تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ عجیب لڑکی ہے، ابھی رو رہی تھی ابھی مسکرا رہی ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس لڑکی کا نام تو اس میں لکھا نہیں انہوں نے، لیکن میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ پہ اس کا بہت بڑا احسان۔ اس لڑکی نے، آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، عورتیں اپنے بال کتنے عزیز رکھتی ہیں، بوڑھی خواتین تک بھی آدھا آدھا گھنٹہ اپنے بال میں لگا دیتی، اور وہ تو لڑکی تھی، ابھی نوعمر تھی۔ اس نے کیا کیا کہ اگلے جمعہ کو اپنے سارے بال قینچی سے کاٹ دیے، ایک لفافے میں بھر دیا، امام صاحب کو ایک خط لکھا، وہ خط اس میں نقل کیا ہے، اس نے کہا کہ محترم امام صاحب، گزشتہ جمعہ میں جو آپ نے ملت کی حالت زار بیان کی ہے، مجھے انتہائی صدمہ ہے کہ ایسے نازک حالات میں میں ملت کی ایک بیٹی ہو کر کے اس کو کچھ کام نہیں آ پا رہا، مجھے انتہائی صدمہ ہے، میں لڑکی ہوں، میرے لیے جہاد اور فوج میں جانے کا کوئی نظام نہیں ہے، ورنہ میں وہاں بھی چلی جاتی۔ اتنا تو اس نے لکھ دیا، اس کے بعد آخری پیرا جو ہے اس کا اتنا بھولا پن اس میں جھلکتا ہے، اس نے لکھا البتہ میں نے بچپن میں سنا تھا کہ بالوں کی رسی بہت مضبوط ہوتی ہے، تو میں اپنے بال بھیج رہی ہوں، آپ اس کی رسی بنوا دیجئے گا، میرے کسی مجاہد بھائی کے گھوڑے باتنے کے کام آ جائے۔ اتنا سننا تھا کہ پورے مجمع میں لوگ چیخنے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور سب نعرے لگا۔ اس کے بعد امام سے کہا کہ آپ باہر تشریف لے آئیں، ہم سب سے اجتماعی حلف لے لیجئے، ہم سب لوگ جائیں گے فوج میں۔ آپ کو میں بس کر رہا ہوں، اٹھا کے مورخین کو دیکھ لیجئے، مورخین نے لکھا ہے کہ فوج کے جو بھرتی کے سینٹر تھے، کہیں 2 افسر کہیں 3 افسر، اس طرح سے افسران تھے، اتنی تیزی سے لوگ ٹوٹ پڑے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے کہ 10-10 12-12 لوگوں کو متعین کرنا پڑا رجسٹر میں لکھنے کے لیے۔